روز جس کا دیکھا. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے دوستو, تھوڑی دیر پڑھ لو, پڑھو. کیا بتاؤں کہ کیا, جتنے کیمرے والے مسلمان ہیں سب پڑھیں. کیا بتاؤں کہ کیا, جتنے کیمرے والے عاشق رسول ہیں وہ بھی پڑھیں ساتھ میں. کیا بتاؤں کہ کیا. اچھا, مدینے کون جاتا ہے؟ جسے بلاوا آتا ہے؟ نہیں, جو نیت کرتا ہے. یہ بلاوے کے چکر میں بڑا 2 نمبری کر رہے ہیں لوگ. ادھر زمین لکھوا کے آ رہے ہیں, ادھر پھر مسجد میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ مدینہ دکھا دیا. ادھر کچہری والے کا رجسٹرار کا منہ دیکھ رہے ہیں, زمینیں خرید رہی ہیں, دولتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, مدینے سے بلاوا نہیں آ رہے. جھوٹے بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہو, تمہارے جانے کی نیت ہی نہیں. ہاں, مجھے ایک رکشے والا ملا تھا, بتاؤں آپ کو, مدینے میں. ابھی 2 مہینے پہلے میں مدینے شریف گیا تھا, تو مجھے ملا تھا, کہنے لگا میں رکشہ چلا کے مدینے آیا ہوں. میں کیسے؟ کہنے لگے 1-1.5 گھنٹہ زیادہ رکشہ چلاتا تھا مدینے کی نیت سے, اور 20-25-50 روپے روز اکٹھے کرتا تھا, اور میں نے 12 سال اکٹھے کیے. 12 سال کے بعد میں ٹور والے کے پاس گیا تو اس نے کہا 60,000 روپے لگتے ہیں 15 دن کے لیے. میرے پیسے گنے گئے, 49,000 نکلے. میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے اس نے کہا تو رو مت, تو نیک انسان ہے, میں تجھے 49,000 میں ہی مدینے لے چلوں گا. کہتا ہے میں اپنے گھر گیا, میری بیوی سے میں نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں, تو بولی اکیلے جا رہے ہو, مجھے لے کے نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا بیگم میں تو رکشہ چلاتا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ اندر گئی اور زیور نکال کے لائی, 1 تولہ زیور ہوگا اس کے پاس. بولی اس زیور کو بیچ دو, میں قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی, اگر بغیر مدینہ دیکھے مر گئی تو بڑی حسرت رہ جائے گی کہ مدینہ نہیں دیکھا. یار مدینہ وہ نہیں جاتا جو پیسے اکٹھے کر کے رکھتا ہے, مدینہ وہ جاتا ہے جسے مدینے والے سے پیار ہوتا ہے. کون جاتا ہے بولو مدینے؟ پلاٹیں خرید لیے, زمین خرید لیے. اللہ کا شکر ہے میں خوب مدینے جاتا ہوں, چونکہ میری نیت میں مدینہ. میں اس بات کو مانتا ہوں. نور بھائی بھی ہمارے اس بار رمضان میں مدینے گئے تھے, اس بار بھی جائیں گے, چونکہ مدینے بغیر دیکھے نعتیں پڑھنا اور ہے, اور مدینے کو دیکھنے کے بعد نعت پڑھنا پھر اور. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. چھوڑو یار, نہیں میں تو آپ کا خادم ہوں. اے بھائی, بیٹھو 1 منٹ. اے بھائی 2 منٹ سن لو, میں خدمت کرنے آیا ہوں آپ کی. اچھا ٹھیک ہے, آئیے. اب میری تقریر سن لیجئے. ہمارے یہاں کیا ہے نا, ہنسی مذاق کا ماحول ہے ہمارے علاقے میں, جلسے کو بھی اسی ہی سمجھتے ہیں. حالانکہ واللہ کہہ رہا ہوں, میرے حضور فرماتے تھے صحابہ سے, اے صحابہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تمہیں بتا دوں تو تم کم ہنسو گے زیادہ رو گے. اور جسے پتہ چل گیا نا پھر وہ روتے ہی رہا. حضرت ابوبکر صدیق اتنا روتے تھے کہ 2 آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے یہاں پہ. چڑیا کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے چڑیا تو ابوبکر سے تو بہت بہتر ہے, تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا مگر ابوبکر کا حساب ہوگا. حالانکہ ابوبکر برانڈیڈ جنتی, گارنٹیڈ جنتی. جو ابوبکر کی جنت میں شک کرے وہ مسلمان نہیں. تقریر میری شروع ہو رہی ہے, ای کو آپ کا کم کر دیں, مائک بہت اچھا ہے. تقریر میری شروع ہو رہی ہے, تقریر کا عنوان ہے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. یہ پہلی شروعات ہے کہ انسان جب تک یہ سمجھے گا نہیں کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے,
تو وہ ایسے ہی سوئے گا، ویسے ہی جاگے گا، پھر ویسے ہی کھائے گا، پھر ویسے ہی سو جائے گا، پھر کمائے گا، پھر سو جائے گا۔ اگر صرف کھانے کمانے کے لیے پیدا کرنا ہوتا اللہ نے تو جانور بہت تھے، انسان تیری کیا ضرورت تھی؟ وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، وہ تجھ سے زیادہ سوتے بھی ہیں۔ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ جب آپ سوال کریں گے آپ تو اس کا جواب کوئی سائنسداں نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو فلسفر نہیں دے سکتا، کوئی ناسا کا پروفیسر نہیں دے سکتا، کوئی دانشور نہیں دے سکتا، چونکہ انہوں نے انسان کو بنایا نہیں، ان کو انسان کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ انسان کا جواب کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ انسان نے اپنی موٹر سائیکل تب تک رکھی جب تک وہ چلتی رہی، جب تک موٹر سائیکل نے فاصلہ ختم کرنا بند کیا انسان نے موٹر سائیکل پھینک دی۔ اس کے بعد جب کار چلتی رہی تب تک چلاتا رہا۔ یعنی انسان یہ جانتا ہے کہ جب تک کام کی چیز ہے مالک کے کام کی ہے، اور جب وہ کام نہ کرے تو مالک کے کسی کام کی نہیں۔ ایسے ہی یاد رکھو اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، جب آپ پوچھو گے اے رب کیوں پیدا کیا، آواز آئی میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور امتحان کے لیے پیدا کیا۔ کائی کے لیے بولو؟ امتحان کے لیے۔ کائی کے لیے؟ آزمائش کے لیے۔ کائی کے لیے؟ ای کو تھوڑا اور کم کریں بھائی۔ کائی کے لیے؟ آزمائش کے لیے۔ یعنی آپ بھی آزمائے جا رہے ہو، میں بھی آزمائے جا رہا ہوں۔ امام مالک فرماتے ہیں انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے۔ کتنے بار؟ 1 بار پیدا تو سنا ہے، 2 بار کیسے؟ فرماتے ہیں 1 بار تب پیدا ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بینک میں 6 کروڑ روپے تھے، اس کے پاس 20 کاریں تھی، 20 زمیندار تھا، مگر جب موت آئی تو کیا پتا آپ کو موت کب آئے، کیا پتا مجھے کہاں آئے۔ اپنے تکبر کرنے والوں، کوئی ایسا بھی حادثہ ہوتا ہے جو انسان کی ساری نشانیاں مٹا دیتا ہے۔ کس بات پہ تکبر ہے؟ جو چودھری تھا جس کے باغات 100 بیگھے میں پھیلے ہوئے تھے، آج اس کی جب لاش اٹھی ہے تو اس کو اٹھانے والے بھی اور ہیں، اس کے کفن کا چندہ ہوا۔ میں تبھی تو کہتا ہوں انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ نے تجھ کو کیوں دنیا میں بھیجا تھا۔ غرور مت کر اپنی زندگی پر، تیرے اور میری طرح نہ جانے کتنے مر گئے۔ ادھر ایک جگہ گونڈا کے پاس ایک جگہ پڑتی ہے گورا چوکی، میں وہاں جلسے میں جا رہا تھا، ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا بھیجا روڈ پہ رہ گیا تھا، اور اس کے بھیجے کو میں نے دیکھا، اٹھایا تو اس کی لاش نیچے پڑی تھی۔ دیکھو بھائی موبائل چلانا بند کر دو، اسٹیج پہ بھی آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا آپ کا خادم ہوں، خدمت کرنے آیا ہوں۔ ایک ہی بات ہو، اب جو ضروری کام ہے جلسے کا وہی تو ہو رہا ہے، یہ جلسے کا یہی تو ضروری کام ہے۔ اب لہٰذا میرے پاس بھی موبائل ہے، اور میں جب اسٹیج ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو نہ کسی کا جواب دیتا ہوں، نہ کوئی فون اٹھاتا ہوں، نہ میں یہ مانتا ہوں کہ حضور کے ذکر سے بڑا کچھ نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں اور میں اس وجہ سے تقریر نہیں کرتا ہوں اس طرح کی کہ مجھے آپ کی خوشی لینی ہے، نہیں، مجھے مدینے جانا ہے۔ جب مدینے جاؤں گا تو حضور نے اگر مجھ سے پوچھ لیا، میرے آقا کریم ہے، اگر خواب میں آئے مدینے میں اور پوچھ لیا کیوں آیا ہے میرے مدینے میں، فلاں گاؤں میں گیا تھا، میرے امتی تیرے سامنے بیٹھے تھے تو نے تو دل سے بات نہیں کی تھی، حضور کے لیے کر رہا ہوں، سرکار کے لیے کر رہا ہوں۔ میں جب مدینے سے واپس آتا ہوں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ جا رہا ہوں، مگر جب تک رہوں گا مدینے سے دور مدینے کا کام کرتا رہوں گا، آپ کا کام کروں گا یا رسول اللہ۔ اس کی لاش نوجوان کی پڑی ہے، 22-23 سال کا جوان ہے، کانوں میں لیڈ لگی ہوئی تھی، تو چونکہ بھیجا پورا پھٹ چکا تھا، روڈ پر پڑا تھا، میں نے بھیجا اٹھایا اور اس کے بعد تھیلی میں کیا اور اس کے سر کے پاس رکھا، مر چکا تھا مگر موبائل پہ گانا چل رہا تھا، اس کے کانوں میں جو لیڈ تھی وہ باہر نکل گئی تھی، گانا چل رہا تھا۔ جب اس کا گانا میں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا تو گانا بج رہا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ جو گندا گانا سنتا ہوا مر گیا، جو اپنی جوانی کے نشے میں تیز موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مرا، اب وہ اگر قیامت کے دن بھی گانا سنتا ہوا اٹھا تو کیا ہوگا؟
انسان نے یہ سمجھ لیا کہ یوں ہی پیدا کر دیا گیا. نا میرے دوست، نا. عمر کہتے تھے یا اللہ کاش عمر کی ماں عمر کے حق میں بانجھ ہوتی، کاش عمر نہ ہوتا، ایک دن کا ہوتا. یہ آخرت کا حساب و کتاب، یہ قبر و حشر کے معاملات کتنے سخت ہیں، چونکہ تمہیں آپ کو اور مجھے پتہ نہیں، اس وجہ سے